السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج جو ہم آپ کو ویڈیو دکھانے جا رہے ہیں، یہ ایسا سمجھ لیں مفتی طارق مسعود حافظہ اللہ تعالی۔ ناظرین، اور ساتھ ہی آپ کو مفتی عبدالواحد کی بھی ویڈیو دکھائیں گے۔ تو مفتی طارق مسعود سیدھی بات کر رہے ہیں کہ رفع دین جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے تو پھر کیوں تعویلیں وغیرہ کرنی جب زیادہ احادیث رفع دین کی ملتی ہیں۔ تو آئیے ناظرین، اسی حوالہ سے آپ کو ہم مفتی عبدالواحد کی بھی ویڈیو دکھاتے ہیں، اور رفع دین کے حوالہ سے ہم ذاکر نائک حافظہ اللہ تعالیٰ کا موقف ہی آپ کو ہم دکھائیں گے۔ تو ناظرین آئیے ہم مل کے وہ ویڈیو ہم دیکھتے ہیں، تو پھر انشاءاللہ اسی حوالہ سے ناظرین ہم بھی گفتگو کریں گے۔ تو آئیے ناظرین مل کے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ کہ نماز پڑھنے کا بھائی جو کام عام معمول سے ہٹ کے ہوتا ہے اس کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے، کرنے کی چیزوں کو بیان کیا جاتا ہے، نہیں کرنے کی چیزوں کو بیان نہیں کیا جاتا۔ رفع الیدین کرنے کی حدیثیں زیادہ ہیں، اس لیے کہ وہ ایک عمل ہے، کیا ہے۔ جس نماز میں نبی نے رفع الیدین نہیں کیا، صحابہ نے اس کو بیان نہیں کیا۔ رہا یہ مسئلہ کہ نہیں کرنے کا عمل زیادہ ہے، اس کی دلیل صحابہ کا عمل ہے۔ امام ترمذی نے جو امام بخاری مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، ایستا ایستا نماز کے معاملات یوں آئے، فرمایا کلام منع ہوا، سلام منع ہوا، بول چال منع ہوا، رفع الیدین چھوٹتا چھوٹتا ایک ہی رفع الیدین ہو گیا، اور وہ کیا تھا؟ جب نماز شروع کریں گے اللہ اکبر کریں گے اور اس کے بعد سلام تک دوبارہ رفع الیدین نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح حدیث ہے۔ نماز پڑھنا ہر مسلمان کے لیے فرض ہے، کوئی بھی آپ کو ایکسکیوز نہیں ہے، کوئی بھی آپ ایکسکیوز نہیں دے سکتے، کوئی بھی بہانہ نہیں دے سکتے، کوئی بھی مرد کے لیے نماز نہیں پڑھنے کا کوئی بھی ایکسکیوز نہیں۔ صرف خواتین کے لیے دو ہے، حیض کی حالت میں اور بچہ پیدا ہونے کے بعد، ڈلیوری کے بعد۔ یہ دو کے علاوہ کوئی بھی انسان چاہے مرد عورت جب بالغ ہو جاتا ہے اس کے بعد کوئی بھی انسان کو نماز نہیں پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، کوئی بھی بہانہ نہیں چلے گا، کوئی بھی بہانہ نہیں، فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کئی راستے دکھائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 6 اور سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 43 میں کہ اگر پانی نہیں ہے تو اپنا ہاتھ مٹی پہ ڈالو اور تیمم کرو۔ اگر وضو کرنے کے لیے پانی نہیں، تیمم کی اجازت ہے، مٹی پہ ہاتھ ڈالو، منہ پہ ہاتھ پھیرو، ہاتھ پہ وضو ہو گئی۔ آپ بہانہ نہیں کر سکتے کہ پانی نہیں اس لیے میں نماز نہیں پڑھ سکتا ہوں، پانی نہیں تو تیمم کرو، نماز پڑھنا فرض ہے۔ اکثر ہم دیکھتے ہیں، میں کہتا ہوں میرے مسلمان بھائی سے، بھائی صاحب نماز پڑھو، نہیں میں وضو میں نہیں ہوں۔ ارے وضو میں نہیں تو وضو کرو۔ نہیں وہ کیا ہے، میں جا رہا تھا نا تو وہ سڑک پہ چھینٹے پڑے تو میری قمیض گندی ہو گئی۔ ارے گندی ہو گئی تو دھو۔ بہانے مسلمان بہانے بناتے، پوچھیں گے نہیں ذرا میری حالت صحیح نہیں ہے اس لیے نماز نہیں پڑھنا چاہتا ہوں۔ وضو نہیں تو وضو کرو، اگر کپڑے گندے ہو گئے تو کپڑے دھو، اگر نہانے کا تو نہاؤ لیکن نماز پڑھو۔ اس معاملے پہ ایک شاعری آپ میں پیش کروں گا، پھر سے غلطی ہو تو معاف کرنا۔ پڑھی تھی میری نماز جنازہ بھی اوروں نے، پڑھی تھی میری نماز جنازہ بھی اوروں نے، پڑھی تھی میری نماز جنازہ بھی اوروں نے، مرے تھے جن کے لیے وہ وضو کرتے رہ گئے، مرے تھے جن کے لیے وہ وضو کرتے رہ گئے۔ جس کے لیے ہم محنت کرتے ہیں وہ اپنے وضو کے اندر ہی رہ گئے، نماز کے لیے نہیں ہے۔ یہ شاعر نے کہا تھا وہ لوگ کے لیے جو احسان فراموش ہے۔ اس سے بڑا احسان فراموش کون ہو سکتا ہے؟ جو اللہ نے ہمیں اتنی عزت دی، ہمیں اتنے نعمتیں دی اور ہم اس کا شکر ادا نہیں کرتے، نماز بھی نہیں پڑھتے، بہانے نکالتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 101 میں کہ
اگر آپ سفر کر رہے تو آپ نماز کم کر سکتے، آپ قصر کر سکتے. اگر آپ سفر کر رہے ہیں تو ظہر، عصر اور عشاء کے 4 رکعت آپ 2 رکعت کر سکتے. اللہ نے آپ کو آسانی فرمایا ہے. آسان کرنے کے لیے جب آپ سفر کر رہے آپ آدھی کر سکتے، 4 رکعت کو 2 رکعت کر سکتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 102 میں کہ اگر جنگ کی حالت میں آپ ہے، اللہ کے رسول سے فرماتے اللہ پھر بھی نماز پڑھو. آپ ایک گروہ کو لو اور اپنے ہتھیار کے ساتھ نماز پڑھو اور دوسرے گروہ کو احتیاط برتنے کے لیے رکھو. آپ کی نماز جب پوری ہو جائیں گی تو پہلی گروہ گارڈ کرے اور دوسری گروہ نماز پڑھے. آپ سوچ سکتے ہیں کہ جنگ کے حالت میں، جہاد کے حالت میں، جو جان خطرے میں، وہاں بھی نماز کو چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. آپ کی جان خطرے میں، نماز کا وقت ہو گیا، آپ نہیں کہہ سکتے ارے بھائی میں جہاد کر رہا ہوں، لڑ رہا ہوں، ابھی کیا نماز پڑھوں. جہاد کی حالت میں بھی نماز پڑھنا فرض ہے. ایک گروہ نماز پڑھے ہتھیار کے ساتھ، دوسرا گروہ دیکھ بھال کرے کہ کوئی دشمن ہم پہ حملہ نہ کرے. پہلا گروہ نماز پڑھ کے فارغ ہو جائے گا، دوسرا گروہ نماز پڑھے اور پہلا گروہ دیکھ بھال کرے کہ کوئی حملہ نہ کرے. اگر آپ کو ہتھیار اٹھانے کو مشکل پیش آ رہی ہے یا بارش ہے تو آپ ہتھیار کو نیچے رکھ سکتے، لیکن پھر بھی احتیاط برتو، شاید دشمن آپ پہ حملہ کرے. جنگ کی حالت میں جب نماز ترک کرنے کی اجازت نہیں ہے، نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، تو آپ سوچ سکتے کوئی بھی بہانہ نہیں چڑھے گا نماز نہیں پڑھنے کے لیے. اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 239 میں کہ اگر دشمن آپ کے پیچھے ہے تو آپ نماز چلتے چلتے بھی پڑھ سکتے ہیں، سواری پہ بھی پڑھ سکتے. اگر دشمن آپ کے پیچھے آپ رک کے نماز نہیں پڑھ سکتے، رک کے نماز پڑھو دشمن حملہ کریں گے، تو چلتے چلتے نماز پڑھو. سواری پہ، اونٹ پہ، گاڑی میں نماز پڑھ سکتے، لیکن جب آپ محفوظ جگہ پہ پہنچو تو پھر آپ جس طریقے سے اللہ کے رسول نے فرمایا اس طریقے سے نماز پڑھو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 103 میں کہ جب آپ کو کوئی تکلیف ہے، سفرنگ ہے، بیماری ہے، کھڑے رہ کے نماز نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو سائڈ پہ لیٹ کے پڑھو، لیکن نماز پڑھو. اگر آپ بیمار بھی، آپ نہیں کہہ سکتے میں بیمار ہوں تو نماز نہیں پڑھ سکتا ہوں، کھڑے نہیں ہو سکتے تو بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو سائڈ پہ لیٹ کے پڑھو، لیکن پڑھو. اللہ کے رسول فرماتے صحیح بخاری میں جلد نمبر 2 حدیث نمبر 218 میں ایک شخص جس کو ہیمورائڈز ہوتا ہے، پائلز ہوتا ہے، وہ آتا ہے اللہ کے رسول کے پاس، اور اللہ کے رسول فرماتے کہ اگر آپ نماز کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم سائڈ پر لیٹ کے پڑھو. اللہ پھر سے پیغام دہراتے سورہ ال عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 191 میں کہ آپ اللہ کو یاد کرو، نماز پڑھو کھڑے ہو کے، بیٹھ کے، سائڈ پہ لیٹ کے. نماز نہیں پڑھنے کا کوئی بھی بہانہ نہیں چلے گا، نماز پڑھنا فرض ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 55 میں آپ کے دوست صرف وہ ہے، آپ کے دوست صرف اللہ اور اللہ کے رسول ہے، اور وہ مومن جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں آپ سے سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 55 میں آپ کے دوست صرف اللہ، اللہ کے رسول اور وہ مومن ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں. جو لوگ نماز نہیں قائم کرتے اور زکوٰۃ نہیں دیتے وہ آپ کے دوستوں میں سے نہیں ہیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں صحیح حدیث میں سنن ابو داؤد کی جلد نمبر 1 چیپٹر نمبر 300 حدیث نمبر 836 اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے پہلا حساب جو لیا جائے گا وہ صلاح کے بارے میں. سب سے پہلا حساب کتاب جو ہوگا قیامت کے دن پہ وہ ہے صلاح کے بارے میں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں صحیح مسلم میں جلد نمبر 1 کتاب الایمان چیپٹر نمبر 36
حدیث نمبر 146 146 اللہ کے رسول فرماتے کہ مومن اور کافر کے درمیان، ایمان اور کفر کے درمیان جو فرق ہے وہ صلاح ہے. مثلا فرق ہے مومن اور کافر کے درمیان. یہ پیغام پھر سے دہرایا گیا ہے ایک صحیح حدیث میں، سنن ابو داؤد جلد نمبر 3 کتاب السنہ چیپٹر نمبر 1691 حدیث نمبر 4661 4661. اللہ کے رسول فرماتے کہ کافر اور مومن کے درمیان فرق ہے صلاح. اس کا مطلب وہ کہ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں جو انسان صلاح نہیں قائم کرتا، نماز نہیں پڑھتا، وہ کافر جیسا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ مدثر میں سورہ نمبر 74 آیت نمبر 41 سے 43 میں کہ جو گنہگار دوزخ میں ڈالے جائیں گے اور ان سے پوچھا جائے گا آپ کیوں دوزخ میں ہیں، تو وہ کہیں گے ہم صلاح پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے. ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں سورہ ابراہیم میں سورہ نمبر 14 آیت نمبر 40 میں، اے میرے رب مجھے صلاح قائم کرنے والا بنا اور میرے بچوں کو بھی صلاح قائم کرنے والا بنا. جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی تو مفتی طارق مسعود حافظہ اللہ تعالیٰ کی بھی گفتگو سنی اور مفتی عبدالواحد کی بھی، تو ذاکر نائک کی حافظہ اللہ تعالیٰ کی بھی سنی. لیکن ناظرین جہاں پہ اللہ کا قرآن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ جائے تو وہاں پہ تعویلیں نہیں بنتی. لیکن میں حیران ہوتا ہوں مفتی عبدالواحد پہ کہ کیسے کیسے یہ عوام کو بیوقوف بنا رہے ہیں. میں حیرانگی ان لوگوں کو پہ اوپر بھی ہوتی ہے جو سنتے ہیں پھر وہ جا کے حدیث دیکھتے نہیں ہیں. تو ناظرین اگر دیکھا جائے ایک حدیث میں آپ کے سامنے یہ بھی پڑھتا ہوں، نبی پاک نے فرمایا کہ میں آپ کے اندر 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولی. اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے، حضرت مقدام اس حدیث کے راوی ہے، فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آپ کے اندر 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کا قرآن اور دوسرا نبی پاک کی سنت. جب تک آپ ان کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے ہرگز نہیں آپ گمراہ ہو سکتے، یعنی قرآن اور نبی پاک کے فرمان. تو ناظرین اکثر آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کرتے ہیں. تو یہاں پہ مجھے مفتی طارق مسعود والی جو ویڈیو آپ نے دیکھی ہے، مفتی طارق مسعود کی گفتگو بڑی پسند آئی. انہوں نے کہا کہ زیادہ حدیثیں رفع دین کرنے والی ہیں تو پھر مان لیں رفع دین کرنا. تو خیر وہ جو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے وہاں پہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے بڑا کمال کا ایک جملہ سمجھایا ہے اس حدیث کے اندر. کہتے ہیں کہ یہ جو دلیل دیتے ہیں کہ جی اس حدیث کے اندر عبداللہ بن مسعود سمجھا رہے ہیں کہ نماز نبی پاک کی تو نبی پاک نے رفع دین نہیں کیا. اصل میں جو وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ یہ سمجھا رہے ہیں کہ نبی پاک جب پہلی مرتبہ تکبیر تحریمہ کرتے تو اس وقت ایک ہی مرتبہ ایسے کرتے تھے، بار بار نہیں کرتے تھے. یعنی وہ اس حدیث کے اندر امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سمجھا رہے ہیں کہ تکبیر تحریمہ کے اندر ایک مرتبہ ہی ایسے کرنا ہے، نہ کہ بار بار ایسے کرنا ہے. وہاں پہ تو تکبیر تحریمہ کی بات ہو رہی ہے. تو ناظرین رہ گئی دوسری جو اکثر جو ہے حناف لوگ جو ہیں وہ دلیل دیتے ہیں سیل مسلم کی، وہ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ حدیث ہے کہ یہ آپ ہاتھ نبی پاک نے فرمایا آپ ہاتھ ایسے ہلاتے ہو جیسے شریر گھوڑوں کے دمے ہو. انشاءاللہ ناظرین اسی والا سے ہم تفصیلاً اگلی انشاءاللہ ویڈیو بنائیں گے. تو ناظرین فی الحال دعا کریں اللہ پاک ہمیں زندہ رکھے تو اسلام پہ اور موت دے تو ایمان پہ، اور یہ بھی دعا کرے اللہ ہمیں 5 وقت کا باجماع نمازی بنا دے اور اللہ پاک ہمیں قرآن پاک کی کثرت سے تلاوت کرنے کی توفیق دے اور ساتھ ساتھ اللہ پاک قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی توفیق دے. جزاکم اللہ خیر، احسن جزا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.